बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा खबर गर्मा गर्म है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने एक ख़त लिखा है जिसके मंदरजात जो हैं वो आप सुन चुके हैं, उस पर तजिए भी सुन चुके हैं। और वो ख़त आर्मी चीफ तक पहुँचा नहीं, ये भी ज़राए कहते हैं, उसको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन उस ख़त का तज़किरा बहुत है, हर छोटा बड़ा उस पर बात कर रहा है। अब वो ख़त में क्या था, उसके सियाक़ो सबाक़ क्या थे, बहुत से एंगल से आपने सुना होगा। आमिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सियासी गुफ्तगू जब भी करते हैं इनका अपना एक मौक़िफ़ है। हम जानेंगे कि ख़त लिखने की नौबत क्यों पेश आई। क्या इमरान खान साहब को अब रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट को ही राज़ी करना है, मुझे किसी और तरफ नहीं देखना, या उनको गलत गाइड किया जा रहा है, या फिर वो भी नून लीग की तरह, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, वो जो बयानिया उनका था वोट को इज्जत दो वाला, उससे हट के उनको उस तरफ बढ़ गए हैं कि मुझे अगर सियासत में रहना है तो मुक़्तदरा क़ुव्वतों के साथ मिलजुल के रहना होगा। इस सब पे जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम है। आपका फीडबैक ही हमें मजबूत करता है इस हवाले से कि हम और बेहतर अपने प्रोग्राम को कर सकें। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान के ख़त के हवाले से बड़ी कल 2 दिन से समझे पूरा मीडिया से बात कर रहा है, और अभी भी जितने जिसके पास इल्म है वो गुफ्तगू कर रहा है। ये जो ख़त है, लिखा गया है नहीं लिखा गया, उसको पढ़ के सुनाया गया। आप क्या लगते हैं कि खान साहब कंफ्यूज हैं, क्या इशू है? कभी वो फौज के एंटी हो जाते हैं, कभी जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं, कभी उनको ख़त लिखते हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कुछ बात करते हैं, खान साहब की बहनें कुछ बात करती हैं, बुशरा तो वैसे ही अब अंदर चली गई हैं, गंडापुर साहब कुछ बात करते हैं, हो क्या रहा है? देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इमरान खान का जो ख़त है जिसका आजकल पूरी जो है वो मीडिया में बड़ा जिसका शोर है और तमाम लोग उस पर तजिए कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ख़त की अहमियत और अपनी जगह, लेकिन ख़त की हकीकत ज़रूर मौजूद है। इमरान खान काफ़ी अरसे से ये महसूस कर रहे थे और उन्होंने बार बार इस बात का इकरार भी किया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। वो सियासी लोगों पर, सियासी जमातों के साथ या सियासी हुकूमत के लोगों के साथ बातचीत पर आमादा नहीं थे। वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की क़ुव्वत है, मुझे उन्हीं के साथ बात करनी है। इस हवाले से उनका वक्त के साथ साथ मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, उनको उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मिलते हैं, और वो जो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों की सूरत में हैं, वो इमरान खान के सामने अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और उनको नहीं पता इमरान खान साहब को कि बाहर कौन सा ग्रुप किस किस्म की एक्टिविटी कर रहा है। एक ग्रुप जाता है वो दूसरे की शिकायत लगाता है, दूसरा जाता है वो चौथे की लगाता है, चौथा जाता है वो तीसरे की लगाता है। इस लिहाज से इमरान खान जेल के अंदर बैठकर कन्फ्यूज्ड हैं कि हालात उनके सामने जैसे पेश किए जाते हैं वो उसके हवाले से जो मुनासिब समझते हैं उसका वो जिक्र कर देते हैं। इमरान खान का ये ख़त मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात ये कहे कि जी ऐसा नहीं है, लेकिन जो अस्करी क़ियादत का मौक़िफ़ सामने आया है, उनका कहना है कि आप बराह रास्त सियासी लोगों से बात करें अगर अपने सियासत की बात करनी है। इमरान खान के ख़त ने वहाँ ये बात साबित कर दी है कि इमरान खान ने जहाँ एक तरफ फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र किया है, जहाँ एक तरफ 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया है, जहाँ अवाम और फ़ौज के दरमियान जो खलीज है उसका जिक्र किया है, तो इस हवाले से इमरान खान को किसी ने समझाया है कि आप इस तरह का एक ख़त लिखें और एक ख़त लिखकर आर्मी चीफ साहब को बताएं। अब उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। इमरान खान के मुखालिफिन समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखकर ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है वो खलीज पैदा। आप इसको माफ़ी से भी जोड़ते हैं, इस खत को माफ़ी से करेंगे कि बहुत से लोग जो हैं, खासकर मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि बहुत से लोग खासकर जो नून लीग के हामी हैं या पीपल्स पार्टी की, या एंटी इमरान खान कह लें, वो इस खत का इमरान खान की माफ़ी से जोड़ रहे हैं। मैं अगर नतीजा दूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में एक खलीज को कम करने की कोशिश, आप भी समझते हैं कि ये माफ़ी का एक वो है सिलसिला खान साहब? देखिए, मेरा ख्याल है ये माफ़ी वाली बात तो बहुत कबल अज़ वक्त है कि अब इस बारे में बात की जा सके, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं, और शायद किसी लेवल पर इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ
بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور اس بات چیت کو کور کرنے کے لیے شاید یہ لیٹر جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، تاکہ اگر کسی سٹیج پر کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہم اس بات کا اظہار کر سکیں یا پبلک کے سامنے یہ فیس رکھ سکیں کہ دیکھیں جی خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا، جس کے بعد آرمی چیف صاحب نے اس پر غور کیا یا دیکھا، اور ان کو جو باتیں اچھی لگی اس کے نتیجے میں شاید عمران خان صاحب کی بٹ وجہ سے صاحب کچھ خط چینج کا آئی۔ لکھا گیا، ساتھ ہی گنڈا پور صاحب کا بیان آ گیا کہ ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنا ہے، خان صاحب کو کے پی ہاؤس میں شفٹ کرنا ہے یا گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہے. یہ دونوں چیزیں جب برابر برابر آ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کچھ اچھے دن ہیں وہ آنے والے ہیں، کوئی ماحول بن رہا ہے؟ اور جو ایک بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک جو پریشر بنا تھا وہ اب پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس پہ پریشر موجود ہے، اب یہ راستے نکالے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مختلف گروپس ہیں جو اب اپنی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، جو عمران خان کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، تو اب وہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ اب براہ راست بات چیت کی طرف بات چل رہی ہوتی ہے نا، تو ان گروپوں کو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری باتیں جو ہیں وہ باہر آئیں گی، اور شاید ہمارے حوالے سے پارٹی کے بانی جو ہیں ان کو کچھ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو شاید ناگوارے جیسا کہ گنڈا پور کے ساتھ ہوا. دیکھیں نا، یہ باتیں بعض اوقات مذاکرات کو سبوتاز کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بیفور ٹائم لیک کر دی جاتی ہیں یا بتا دی جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں جس سے دونوں طرف جو ہے نا اعتماد کی فضا جو ہے اس کو دھچکا لگتا ہے، اور پھر مذاکرات کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں، یا جو کام چل رہا ہوتا ہے اس میں بریک آ جاتی ہے. جو عمران خان کی مقبولیت ہے بٹ صاحب دیکھیں، ان نے پاکستان میں ہر اس شخص کی مقبولیت ہوئی جس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا. نواز شریف نے بنایا اور نواز شریف صاحب اس کے بعد بڑے پاپولر ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے سیٹیں جیتی، اور لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں ایک پیج والی حکومت جو ہے وہ نون لیگ سے ہار رہی ہے، اور جو ہوا آپ کے سامنے. اب عمران خان صاحب نے بھی جو مقبولیت گین کی اپنے اس دور کے بعد، حالانکہ بہت اچھا دور نہیں تھا لیکن چلیں جس انداز میں رجیم چینج ہوئی اس بیانیے سے لے کے اور اب یہ خط اور جو ماحول بننے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پاپولرٹی ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لے کے چلتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوگی، یا عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ برقرار رہے نہیں گی؟ نہیں، بالکل ہوگی، اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. دیکھیں ماضی میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہمیشہ پاکستان کی عوام نے جو ہے نا وہ سراہا ہے، اور اس میں مقبولیت آئی ہے. لیکن جو ہی یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک مضبوط قوت ہے اس ملک کے اندر، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی لیڈر اتنا مضبوط ہے یا اتنا پاپولر ہے کہ وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے یا اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ لائن پہ کر کے اور صرف عوام کی طاقت کے اوپر جو ہے اقتدار حاصل کر لے گا. یہ ایسا ابھی ممکن نظر نہیں آتا. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ میاں نواز شریف نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ چلائی، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ چلائی، اور جب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ چلی تو لوگوں نے اس کو پذیرائی دی. لیکن جب وہ لوگ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے تو ڈیفینیٹلی ان کی مقبولیت میں جو ہے وہ کمی آئی. عمران خان کی مقبولیت میں یہ فیکٹر ضرور ان کی، ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی 3-3.5 سال کی حکومت کی کارکردگی میں کوئی ایسے بڑے بڑے کارنامے شامل نہیں ہیں جس کی بیس پر یہ کہیں کہ جو لوگوں میں پاپولیرٹی کا معیار ان کی کارکردگی ہے. لوگوں میں پاپولیرٹی کا معیار ان کی کارکردگی نہیں ہے. لوگ تو کہتے تھے 5 سال پورے کرتے تو شاید یہ پارٹی نہیں ہوتا. اور لیکن عمران خان نے جو بیانیہ بنایا، اس بیانیے نے وہ جو ماضی میں پاکستان میں بیانیے بنتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو پاپولیرٹیز آتی رہی ہیں وہی بیانیہ عمران خان نے بنایا اور ان کو پاپولیرٹی ملی. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے اب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. وہ لوگ جو جذباتی ہو کر پہلے سوچتے رہے تھے، اور ہماری جو بالخصوص یوتھ ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قوت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ اس ملک میں سروائیو نہیں کرتے. جو ہی عمران خان یہ اس بات کا اقرار کریں گے یا کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ یا ایسی کوئی چیز سامنے آئے جس پہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے بعد کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی پاپولیرٹی میں بٹ صاحب ہمارا ولاگ لمبا ہو رہا ہے. کل فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، اپوزیشن جماعتوں سے ملے ہیں. ہم عمران خان سے ذرا ہٹتے ہیں، حکومت کو کس اینگل پہ دیکھتے ہیں؟ بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے ایم او یوز، انویسٹمنٹ $1 بلین، لیکن چیز بظاہر کو نظر نہیں آ رہی. اور اوپر سے جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے دوبارہ سے الیکشن کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے ملک میں. یہ جو نون لیگ کی جو وہ نون اور شین والا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہے، شہباز شریف کی ٹیم ان ہے، اور اوپر سے فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان. دیکھیں
پاکستان میں جب بھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی باتیں شروع ہوتی ہیں، تو پھر مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنا اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس ان باتوں کے اندر اب اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر لی ہیں، اپنے ایم پی ایس کے ساتھ، ایم این ایس کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اپنا ایک مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ بات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو مختلف پارٹیز جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھی ہوتی، جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنی موومنٹ شروع کر دیں اور اس موومنٹ کی طرف لے کے جائیں کہ اگر کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں کچھ تبدیلی آتی ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے بھی اس میں شیئر ڈالا ہے اور ہم نے بھی اس طرح کے معاملات کیے تھے جس کے نتیجے میں اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ سو یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا گیم وقت کے ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہیں۔ اپوزیشن نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن 5 سال کے بعد ہوں گے۔ یہ چیزیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں نا، میاں نواز شریف نے بھی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی، یا ماضی میں بھی جب اسٹیبلشمنٹ سیاسی لیڈروں سے بات چیت کرتی ہے، تو مختلف گروپس اور جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اپنی اپنی موومنٹیں شروع کر دیتی ہیں۔ اس میں کوئی بٹ صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے کہ اگر الیکشن ہو جائیں اگلے 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، ایون سال میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں عمران خان کو ہرا پائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ابھی الیکشن 1 سال میں تو نہیں ہوں گے اگر ہوتے ہیں عمران خان کی موجودہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے۔ دیکھیں، اگر پھر میں وہی بات کروں گا، 47 اور 45 اگر پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ضرور عمران خان کو ایج ہے، پاپولیرٹی میں عمران خان کو ایج ہے، لیکن اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ پھر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کھیل کھیلا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، تو عمران خان کو اقتدار میں لائیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیلے گی کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آئیں گے، تو پھر پاپولیرٹی ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوگی اس کے لیے پاپولیرٹی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور میرا خیال ہے پچھلے جو 10 سال کی سیاست ہے، اس میں خاص کر یوتھ کو سمجھنا چاہیے، اور بار بار ماضی جو ہے پچھلے 10 سال کے اگر آپ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا تو آپ اخبارات اٹھائیے، ویب سائٹ سے خبریں اٹھائیے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان، آپ نواز شریف کو بھی پڑھیے، عمران خان کو بھی سنیے، زرداری کو بھی پڑھیے، فضل الرحمان صاحب کو سنیے، پھر سب کو جب سم اپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور یوتھ کو کس طرح سے ڈی ٹریک کیا جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اگر عوام سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔